بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر بتا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، انسان کی دو خصلتیں ہیں، نمبر 1 عقل، نمبر 2 کلام کرنا۔ عقل سے خود فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے کلام سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ نمبر 1 اخلاص عمل، نمبر 2 دنیا کی امیدوں کو چھوڑنا، نمبر 3 تقوی کو لازم پکڑنا۔ دنیا کی تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کی تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے، اور تکبر انسان کو اکیلا اور بالکل تنہا کر دیتا ہے۔ اور ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ ہر تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی ختم نہیں ہوگی۔ مقدر اور ماں کی دعا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ امام شافعی، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو اور ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ ہر رشتہ ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، اگر نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ سخت رویے بات تو منوا دیتے ہیں مگر دلوں میں فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ جب رہنا ساتھ ہو تو دونوں طرف رویوں میں لچک ہونی چاہیے کہ کچھ منوا لیا جائے اور کچھ مان لیا جائے۔ اپنے اللہ کی یاد، یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے، بے شک وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہی سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے ساتھ سنا کرو، کبھی دکھی نہیں ہوگے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے نا، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، تو اللہ کے راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی عطا کرے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں، وہ عرش پہ بیٹھا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ زندگی کیا ہے لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکے، مسکرا کر سب سے ملے، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ محبت خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور اگر محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کبھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں۔ نمبر 1 صدقے کو چھپا کر دینا، نمبر 2 مصیبت کو چھپانا، نمبر 3 والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور نمبر 4 لا الہ الا